کوئی ایسا مشورہ ہو دینی کہ میں انہیں ان کی امانت واپس کر دوں. جس خاتون نے آپ کو دیا تھا ان کے یہی 2 پوتا پوتی اور کوئی نہیں؟ نہیں اور کوئی نہیں ہے. ہاں تو اس لڑکے کی اصلاح کے لیے کوشش کیجئے. اور اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ آپ کے پاس سے ادھر ادھر ہو جائے، آپ کسی ذمہ دار 2 افراد کو کہ اس بچے کی جب بھی شادی ہو اس کو دے دیا جائے یا اس کے نام سے وہ کہیں محفوظ کر دیں، اور یا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اس پہ اگر تھوڑا بہت خرچ ہو جائے وہ اس میں سے کر لیں تاکہ اس کی زندگی برباد نہ ہو. معالجہ اس کا ہونا ہے یا اس کو کوئی ٹھیک کر سکے تو وہ یہ کہ وہ ایسے لوگوں میں ہو گیا کہ وہ کماتے ہیں وہیں کھاتے ہیں. اگر ہم یہ زیور نہیں، اس کے لیے کوشش کریں نا. اگر صحیح طرح کوشش کی جائے تو علاج ہو سکتا ہے، وہ درست ہو سکتا ہے. ٹھیک دے دیا جائے. عمان سے ایک ہے جی ٹیلی فون کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں بھیا؟ الحمدللہ آپ ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی شکر الحمدللہ. میری طرف سے آپ سب مسلمانوں کو رمضان مبارک. خیر مبارک. آپ سوال پوچھ لیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو بیمہ کراتے ہیں اپنا، جی اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ بیمہ جائز ہے یا نہیں؟ آپ عمان میں ہیں ویسے؟ جی میں عمان میں تو ہوں. یو اے ای میں تو بیمہ نہیں کراتے لوگ. سر پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، جو پاکستان سے لوگ بیمہ کرا اس کو کنٹری انشورنس یا بیمہ. سن لیجئے بہت مختصر جواب. انشورنس، بیمہ، اگر آپ کسی ایسے ادارے میں ملازم ہیں کہ ان لوگوں نے اس کو لازمی کر دیا ہے اور اس کے بغیر آپ کی وہاں نوکری نہیں رہتی، وہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اگر کرتے ہیں وہ ادارے والے کر لیں. آپ خود اپنا یا کاروبار کا یا جان کا بیمہ جو ذاتی طور پر خود کروائیں، اس کو میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ کیا جائے، کیونکہ اس میں سود بھی ہے اور اس میں جوا بھی ہے. تو یہ 2 گناہ اس میں ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر کر رہا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کر رہا، تو وہ کس درجے کا گناہ ہے اس کو اندازہ کرنا چاہیے. سود بھی بہت بری چیز ہے، جوا بھی بہت بری چیز ہے، اور جیسا کہ قرآن نے حدیث نے واضح کیا خود نہ کروائیں. اگر کہیں کسی ملک میں ہے کمپنی کی طرف سے لازمی ہوتا ہے وہ، لیکن آپ اپنے طور پر نہ کروائیں. بالکل ٹھیک. عظمیٰ بی بی نے بہاولپور سے سود کی اصل تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا سود وہ زیادتی جو بدلے سے خالی ہو. میں نے آپ کو 1 روپیہ دیا، ٹھیک، آپ مجھے 1.25 روپیہ دے رہے ہیں، وہ 25 پیسے کائے کے دے رہے ہیں. جو عوض بدلے سے خالی ہو ٹھیک، تو اس کو سود کہتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اصل جی آپ ہی جی 1 منٹ جی جی فرمائیے. 4 سال کا جی پوچھیے. کے ہاتھ سے نا کلام پاک شہید ہو گیا ہے. اچھا جی، اس کا کیا کفارہ دینا چاہیے یا کیا ہدیہ دینا چاہیے، یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ان کا پوتا ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا ہے، تو اس کا کیا کفارہ یہ ادا کریں؟ قرآن کریم کا 1 آدھا ورق یا پورا؟ پورا. جی تو اس پورے قرآن شریف کو کہیں ضائع نہ کیجیے گا سوائے اس کے کہ سمندر برد، اور اپنی حیثیت کے مطابق، وہی پہلی بات توبہ، اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ. پہلے سچی توبہ، اگر وہ سمجھدار ہے وہ بھی توبہ کر. 4 برس. ہاں جی، تو آپ لوگ اس کی طرف سے صدقہ جو بھی ہو سکے حیثیت کے مطابق. غلطی ہوئی ہے، وہ بچہ تھا نادان، مگر چونکہ آپ سب نے دیکھا، احتیاط کریں اور جو صدقہ کر سکیں. ٹھیک ہے جی. سر اس سلسلے میں بڑوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت زیادہ تو بہت اوپر تھا. ذمہ داری ہی ان کی ہے، بڑوں کی. ہم لوگ بچوں کو مسجد میں لے جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، رمضان میں یہ موسمی چڑیاں آ جاتی ہیں، لیکن یہ کہ وہ لا کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، آوازیں کر رہے ہیں، بلکہ اتنا کم سن بچہ کہ وہ اس کو کپڑے خراب ہو جائیں، یعنی پیشاب وغیرہ کر لے، تو اس کو مسجد کے اندر رکھنا تو اور زیادہ خطرناک ہے. تو بچوں کو لایا جائے مگر تھوڑا سا سکھایا بھی جائے. اور میں اس بارے میں بار بار کہا کرتا ہوں، ہمارے ہاں بچوں کو دھکیلنے کی عادت ہے صفوں میں. پیچھے ہٹ جاؤ، کنارے پہ چلے جاؤ. ہاں جی. آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے وہ مسجد آئیں گے؟ سختی بھی برتی جاتی کافی، مطلب یعنی دھکیلتے ہیں باقاعدہ، پیچھے ہٹو.
9-10 سال کا بچہ ہو اور اس کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہو، اس کو صف میں سے نہ نکالے. اگر پہلی صف ہے اور امام کے بالکل پیچھے چلیں وہ تو کہہ لیں کہ وہاں بڑے ہوں، لیکن 9-10 سال کی عمر ہے اور بچے کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے، اس کو کسی صف سے دھکیلا نہ جائے، درمیان میں کھڑا رہنے دیا جائے. یہ جو دھکیلتے ہیں تو آپ بچوں کو نماز سے محبت سکھا رہے ہیں یا نفرت سکھا رہے ہیں؟ اور وہ امیج اور امپریشن کیا لے کے جائے گا؟ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. اسی طرح جتنے اساتذہ ہیں وہ قرآن شریف پڑھاتے ہیں مار کے، میں ان سے کہوں گا قرآن مار کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ پڑھائیں. اگر ہم مار کے پڑھائیں گے بچے میں اس کی محبت کیسے آئے گی؟ اور یہ عام ہے مساجد میں، مدرسوں میں. وہی ٹیچر گھر جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو بڑے پیار سے پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں پڑھاتے ہیں تو مار کے پڑھاتے ہیں. مجھے بہت برا لگتا ہے. اسی طرح میں سب کو کہوں گا، مثلا میں کوئی اشتہار دے رہا ہوں، ہمارے یہاں میڈیا پہ بہت اشتہار، کیا ضروری ہے کہ میں لڑکی ہی دکھاؤں اور اس کے کپڑے بھی کم دکھاؤں یا اس کا ناچ دکھاؤں؟ گھی بیچنا ہے، دودھ بیچنا ہے تو لڑکی نچا کے ہی، اس کا مطلب یہ کہ یہ والا گھی کھاؤ گے تو ناچیں گی لڑکیاں اور دودھ پئیں گے تو لڑکے ناچیں گے. یہ ہم نے کیوں مزاج بنا لیے ہیں؟ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم آلودگیوں کو خود دور کریں اور پھر ماہ رمضان میں ہی کچھ خیال کر لیں. چلیں آگے پیچھے، اگر آپ کو شیطان چھوٹا ہوا ہے تو اس مہینے میں ہی کچھ خیال کر لیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک وقفے کی طرف بڑھتے ہیں خواتین و حضرات، پھر انشاءاللہ سوالات بھی شامل کریں گے اور بات کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ہے رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان. جی خوش آمدید ایک بار پھر آپ کو رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن میں. اچھا میں ادھر ہوں، آپ تو یہاں پہ. سوال نام صاحب جو آپ بات فرما رہے تھے اساتذہ کے حوالے سے، تو آپ کا ایک سوال ہے. جی بھی پوچھیے. میں اسکول میں ٹیچر ہوں اور جتنے بھی عربی پڑھانے والے ٹیچرز ہوتے ہیں تو ان سے کئی دفعہ میں نے کہا کہ ہمارے اسکول میں بھی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آپ کیوں مارتے ہیں اتنا زیادہ بچوں کو؟ ایک ہی ٹیچر تھے یا سارے ہی عربی کے ٹیچر؟ تقریباً آپ جن سے بھی پوچھیں گے عربی ٹیچر خاص طور سے وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کیوں مارتے ہیں آپ اتنا بچوں کو، بغیر پیار سے بھی پڑھا لیا کریں، مطلب بہت اچھے طریقے سے. وہ کہنے لگے کہ بی بی جہاں استاد کا ہاتھ لگ جائے بچے کے، شاگرد کے، وہ حصہ جہنم میں نہیں جلتا. اب آپ مجھے اس کا جواب دے دیجئے. ان سے پوچھ لیا ہوتا آپ نے کہ ان کے کہاں کہاں مار پڑی ہے. دیکھیں استاد اگر سزا دے تادیب کے لیے، میں اس کو منع نہیں کر رہا. استاد کو، ماں باپ کو حق ہے بچوں کی تادیب، یعنی ان کو ایسی سختی تھوڑی سی کرنا کہ وہ اگر بگڑ رہے ہیں تو یہ سزا بھی اسلام نے ہی رکھی ہے. لیکن قرآن پڑھانے کے لیے مارنا کیوں ضروری ہے؟ میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں، نہ میں سننا چاہتا ہوں. قرآن کو پیار سے پڑھائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں ذکر فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے، رحمان کے معنی مہربان کے ہیں، تو مہربانی ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے. قرآن مار کے نہیں. ہاں بچہ شرارتی ہے، آپ روب رکھیں، اس کو سزا دے دیں تھوڑی دیر کھڑے ہونے کی، کچھ اور، لیکن مارنا نہیں. مارنے کا موقع جب آئے، آپ کو ہلکی مار مارنی پڑی ہے، چوروں والی مار تو بچوں کو نہیں ماری جائے گی، بھلے کتنی خطا کیوں نہ کی ہو، تو ان کو اگر مارنی پڑے تو وہ مارا جائے اس وقت، لیکن پڑھانے کے لیے نہیں. قرآن کے لیے یہ دلیل بالکل غلط ہے کہ جی جو حصہ ہے وہ آگ میں نہیں جائے گا، یہ بالکل غلط دلیل ہے. عربی لینگویج کے لیے بھی یہ ویسے ہی اپلائی ہوگا مولانا صاحب؟ جی میں تو کہوں گا علم کے لیے اپلائی ہوگا. علم کے لیے اپلائی ہوگا. جی السلام علیکم، ارسلان ہے ٹیلی فون لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ سوال پوچھے تھے دو. جی پوچھیے. اچھا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
اچھا، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں فقہ حنفیہ سے ہوں، لیکن میری سسٹر جو ہے اس کو مطلب وہ کالج میں پڑھتی تھی تو اس کو کچھ غیر مقلدین نے ورگلایا ہے، تو جی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ان سے روایات ہے کہ جی انہوں نے رفع الیدین ادا کی ہے، اور جو رفع الیدین نماز میں نہیں ادا کرتے ان کو مطلب رفع الیدین اپنی نماز کو افضل سمجھا گیا ہے. ایک تو اس کی وضاحت کر دیں کہ کون سی نماز ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صحیح ستہ سے، بخاری شریف، مسلم شریف سے بھی بڑی حدیثیں روایت کرتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ کہ جی ہم کافی جگہ پڑھتے ہیں کہ جی آپ رمضان کی تاغ راتوں میں 2 نفل ادا کریں، اس میں یہ سورت 30 دفعہ پڑھیں تو آپ 30 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 20 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے تو کتابی باتیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہمیں کون سی عبادت کرنی چاہیے، اگر 2 نفل پڑھیں تو اس میں کیا کیا پڑھیں؟ بس یہ 2 سوال. شکریہ. آپ نے پہلا سوال کیا رفع یدین. رفع کے معنی اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ. نماز میں ہم جس وقت تکبیر پہلی کہتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کو رفع یدین کہتے ہیں. یہ ان کا کہنا کہ بغیر رفع یدین کے نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. رفع یدین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چھوڑ دیا. احناف اور مالکی نہیں کرتے، شافعی حضرات حنبلی کرتے. اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو کرتا ہے کرے سنت سمجھ کے، جو نہیں کرتا ہے وہ یہ کہ جو حضور نے چھوڑ دیا. یہ لڑنے کی باتیں نہیں ہیں، ان کی وجہ سے لڑائی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہے، میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے انوار رسالت، ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے، وہ دیکھ لیجئے گا. لیکن یاد رہے اگر کوئی تقلید کرتے ہوئے رفع یدین کرتا ہے شوق سے کرے، لیکن جو نہیں کرتے ہیں وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ جھگڑے والی بات نہیں ہے. اختلاف عقیدوں پر ہوتا ہے، یہ تو اعمال ہے. صحیح، ہونا اور نہ ہونا دونوں ہی خیر ہی کی صورت. جی آپ اس کا بڑا پیارا جواب یہ ہے کہ میرے نبی کی ہر سنت قیامت تک عمل ہوتا ہے. اللہ اکبر. شوز آپ بالکل فرما رہے تھے. جی السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم مجھے السلام. یہ پوچھنا ہے آپ سے کہ اکثر خواتین کو یہ دیکھا گیا کہ جو فرض نماز ہوتی ہیں اس کے بس صرف 4 فرض پڑھ لیتی ہیں، تو کیا اس طرح نماز پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے، باقی چھوڑ دیتی ہیں؟ یعنی آپ کا مطلب کہ جو اس میں سنت یا دوسری رکعتیں ہیں وہ نہیں، صرف فرض رکعتیں ہیں، سنتیں وہ نہیں پڑھتی، اس طرح پڑھ لیتی ہیں. اتحاب جان بوجھ کر چھوڑنا ایک تو یہ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ سستی کرنا، اور ایک یہ کہ ان کو ہلکا سمجھنا. اب 3 باتیں ہو گئیں. سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہی ہیں، گناہ گار ہیں. ہلکا سمجھ رہی ہیں تو یہ بات تو کفر تک لے جاتی ہے کہ نبی کی سنت کو یا شریعت کے کسی حکم کو ہلکا جاننا یا اس کو ایسے ہی سمجھنا کوئی غلط لفظ کے ساتھ تو کفر تک لے جاتا ہے. اور نہ پڑھنا یہ عتاب پکڑ کا سبب ہو سکتا ہے. چنگاری بھی کبھی کبھی سب کچھ جلا دیتی ہے، تو احتیاط کریں. کبھی نہیں پڑھا سستی کی وجہ سے وہ اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے. جی بیٹا آپ یہ دیجیے گا آگے سوال کرنا ذرا رستہ. ہاں جی السلام علیکم. میرا سوال تھا کہ جو یہ آج کل شوز وغیرہ میں عمرے کی ٹکٹس دی جاتی ہیں، یہ اس سے عمرہ کرنا جائز ہے؟ اگر کوئی طریقہ غلط نہیں ہے تو عمرے کی ٹکٹ میں کوئی حرج نہیں، مگر ہم لوگوں نے ان چیزوں کو کیسا لیا ہے اور کیا بنا لیا ہے یہ توجہ کی بات ہے. اگر کوئی کمپنی دے رہی ہے ثواب کے لیے، ان کا مقصد لازمی بات ہے ان کی شہرت بھی ہو جاتی ہے، نیکی کے کام میں خرچ کر رہے ہیں، میں اس کو غلط نہیں کہوں گا، جائز کمائی ہے ضرور. لیکن کیا اس سے ہم کیا چیز پھیلا رہے ہیں؟ یعنی واقعی نیکی پھیل رہی ہے یا کوئی ایسی عادتیں ڈال رہے ہیں کہ ہم لوگ محنت کو، نیکی کو خود نہیں کرنا اور اس طرح کسی طرح مل جائے. تو یہ مزاج تو نہیں کہیں قوم کا ایسا بنایا جا رہا. اگر وہ بن رہا ہے تو وہ منفی ہے، لیکن یہ کہ نیکی کی کوئی چیز دینا وہ منع نہیں ہے. اس پہ غور کیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مزاج بن جائے کہ پھر سب کے سب
ہم اسی طرف لگے ہوں. بڑی غور کی، بہت غور طلب بات. جی جناب. مولوی صاحب ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے نا ایک فیملی رہتی ہے، بہت غریب ہیں، تو ان کو فطرہ اور زکوٰۃ دے دیں، کرائے پہ رہتے ہیں وہ. اپنا مکان ہو، نہیں کرائے پر رہتے. سن لیں نا، سن لیجئے، اپنا مکان ہو، اپنی گاڑی ہو اور ہاتھ پھیلا دے، مستحق ہے تو دیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے پاس 52.5 تولے چاندی، اس کی رقم بنا لیجئے گا. 52.5 تولے چاندی آج کے حساب سے اتنی رقم یا اتنا سونا یا اتنی چاندی ان کی ضرورتوں کے سوا نہیں ہے، زکوٰۃ لے سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں مستحق ہے، عقیدے میں درست ہے، عقیدہ درست نہیں ہے تو ادا نہیں ہوگی. عقیدہ درست ہے، مستحق ہے، ضرور دیجئے. اور کل جامع مسجد گلزار حبیب حضرات و خواتین جو سن رہے ہیں آ سکیں، کل میرا موضوع ہی زکوٰۃ ہوگا. یہاں تو 2 منٹ لگتے ہیں، وہاں 2-2.5 گھنٹے کا بیان ہی زکوٰۃ پر ہوگا. تو سارے مسائل سامنے آ جائیں گے، ورنہ انشاءاللہ یہاں بھی بیان کریں گے. تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر پڑوسی ہے تو اس کا حق زیادہ ہے. رشتہ دار سب سے پہلے، پھر پڑوسی. لیکن پہلے دیکھ لیجئے گا مستحق ہے، ضرور دیں. اور دیتے ہوئے کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، آپ تحفہ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ پوچھ لے گا کہ زکوٰۃ ہے پھر انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے مول صاحب، آپ نے گھر اور گاڑی کا کچھ ذکر کیا، وہ ذرا وضاحت فرما دیجئے. جی اگر کوئی سواری پہ بیٹھ کے بھی مانگے گا میں دوں گا، کیونکہ اس نے ہاتھ پھیلایا ہے. بالکل ٹھیک. ہاتھ پھیلانے کی وجہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن میں اس کی تفسیر میں دیکھیں کہ بیٹھا تو سواری پر ہے لیکن ضرورت ہے، صحیح، تو اس نے ہاتھ پھیلایا، مستحق ہے، میں دوں گا. صحیح صحیح. یہ آپ پوچھ رہی تھی. جی جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ نماز اور روزہ 2 الگ الگ ارکان ہیں، مگر ہم روزہ رکھ کے نماز نہیں پڑھتے تو وہ روزہ قبول ہو جائے گا یا فاقہ ہوگا وہ؟ یہ مجھے دے دیجیے. کئی مرتبہ ہم لوگ اپنی سوال پر توجہ نہیں دیتے، ہمارے سوال میں ہی جواب ہوتا ہے. جب آپ خود کہہ رہی ہیں یہ ارکان ہیں، تو کسی ارکان کو چھوڑ کر یا اس کی نفی کر کے میں اللہ کو راضی کر سکوں گا؟ اس کی اہمیت پھر میرے نزدیک نہ ہوئی نا. تو میں نے اگر رب کو راضی کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں نوکری کرتی ہیں، میں سمجھنے کے لیے بات کروں، وہاں یونیفارم ضروری ہے اور آپ نہیں پہن رہی، وہ رکھیں گے نکال دیں گے؟ آپ کو نکال دیں گے. یہ رب کا شکر کریں وہ نکالتا نہیں ہے، رزق روکتا نہیں ہے، لیکن ہم ٹلتے نہیں ہیں. تو اگر کوئی روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، بھوکا رہ رہا ہے، روزے سے ثواب سے محروم ہے، تو روزے کا حق پہچاننا ہے. روزہ رکھ کے تو اپنے آپ کو اجلا کرنا ہے اندر باہر سے. جتنی کمزوریاں سستیاں 11 مہینے میں ہو گئی ہیں وہ دور کرنی ہے، ضروری ہے. جی مسز عظیم ہے ٹیلی فون لائن پہ. جی السلام علیکم. ارے لائن ڈراپ ہو گئی مسز عظیم، بڑی معذرت میں چاہتا ہوں. ایک اور فون کال ہے. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ کھوکھو بھائی، سب سے پہلے تو میں سلام عرض کروں گا آپ کو کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنا پیارا پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے، اور علامہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت ادب سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ہماری معلومات میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میرے 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی انشورنس کے حوالے سے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو میں نے بھی انشورنس کرائی تھی اسٹیٹ لائف سے، اور پچھلے سال مجھے جب معلوم پڑا کہ یہ جائز نہیں ہے تو میں نے کینسل کروا دی 9 سال کے بعد. اب پوچھنا یہ ہے کہ جو میری پرنسپل اماؤنٹ گئی ہے اس کے ساتھ اوبیسلی کچھ پروفٹ بھی لگ کے آیا ہے مجھے واپس، تو اس کا میں نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک، آپ نے خود جو کروائی تھی تمام لوگ سن لیں، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے. کسی کے پاس سود کا پیسہ ہے، لاٹری کا پیسہ ہے، حرام کمائی کا پیسہ ہے، فوراً بغیر